السلام علیکم۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن میں ہیں اور لندن سے واپسی ان کی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ وہاں مستقل واپس آنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، سامان باندھتے ہیں، لیکن پھر کوئی مجبوری انہیں وہاں روک لیتی ہے۔ یہ مجبوری ہے کیا، اور اس مجبوری کا اختتام کس فیصلے پر ہوگا، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جب لندن سے واپس آتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بظاہر ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق الوداعی پروگرام شروع ہو چکے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، اور اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ خبر ISPR سے آئی اس وقت جب وزیر اعظم لندن میں ہیں، اور اچانک جب وہ لندن گئے تو ماحول یہ بن رہا تھا کہ شاید کہ ایکسٹینشن کی جو باتیں ہیں وہ واقعی سچ ہیں، اور ایکسٹینشن کو جو ہے وہ اب سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی جو ماحول ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے، ایک جو زیادہ اسٹرانگ فیلنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ابھی بھی رول آؤٹ نہیں ہوا ہے، وہ سیریس کنسیڈریشن میں ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اتحادی اس پر کیا رائے لیتے ہیں، اتحادیوں کی اس پر ان کی کیا اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ اگر تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ رکیں گے، انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی، تو پھر مجموعی طور پر جو اس وقت عدم اعتماد کی فضا ہے، جو نیم کالنگ ہو رہی ہے خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے، اس فضا میں، اس ماحول میں یہ فیصلہ پھر کتنا ڈیمیجنگ ہوگا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، یہ اس کو دیکھنا ہوگا، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ صورتحال کلیئر تبھی ہوگی جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اندازے ہی ہیں اور خبریں ہی ہیں، کیونکہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، تو کوئی بھی خبر جو ہے وہ لیک نہیں ہو رہی، نہ ہو سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، یقینی طور پر ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ریاست کا معاملہ ہے اور ریاست اس سے ڈیسائیڈ کر رہی ہے، لیکن کیا اس میں وزیر اعظم کا لندن میں موجود ہونا اور پھر نواز شریف کو منانا، اور کیا وہ لندن میں رہ کر صرف نواز شریف کو منا رہے ہیں یا دیگر بھی جو فریقین ہیں انہیں بھی منایا جا رہا ہے؟ خاص طور پر مریم نواز صاحبہ بڑا کی رول پلے کرتی ہیں، تو کیا ان کو کسی معاملے پر تحفظات ہیں؟ اور پھر جب واپسی ہو رہی تھی، وزیر اعظم آج پاکستان میں ہوتے، لیکن ان کو پھر جو ہے ان کی واپسی ڈیلے ہوئی، تو کیا اتحادیوں نے بھی بیچ میں یہ کہا کہ بھائی پھر ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم سے بھی مشورہ کر لیا جائے، آپ اکیلے سارے فیصلے کریں؟ اور اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو اس وقت اس کا جواز کیا ہے، کیا جواز حکومت بتاتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا، کیونکہ آلریڈی ایک ایکسٹینشن عمران خان کی طرف سے مل چکی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اب جو ایکسٹینشن دی جائے گی وہ کس بلبوتے پر ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو بھی آئے وہ میرٹ پر آئے، یہ ان کا ایک بیان ہے، جبکہ وہ دوسری سانس میں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وہ آرمی چیف لگائے گا جو اس کی چوری کو بچائے، یا اس کی چوری کو برا نہ سمجھے، یا اس کی چوری میں اس کا ساتھ دے، اس کی آپ جو بھی تشریح کرنا چاہیں۔ تو یا تو عمران خان صاحب اس کی تشریح کر دیں کہ وہ جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کی نظر میں میرٹ ہے کیا، ان کی میرٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ان کا میرٹ یہ ہے کہ جو فیصلہ وہ لیں وہ میرٹ پر ہے اور دیگر لوگ جو فیصلہ لیں وہ میرٹ پر نہیں ہوتا؟ یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے مشورہ کر لیا جائے؟ یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو جائے، وہ ایک جو ان کی خواہش فرمائش ہے اسے پورا کیا جائے؟ تو میرٹ کی ایک مرتبہ اگر عمران خان خود اپنے کسی خطاب میں ڈیفینیشن کر دیں اور بتا دیں کہ ان کے نزدیک میرٹ ہے کہ، اور پھر وہ اپنے اس بیان کی بھی ذرا تشریح کر دیں کہ وہ جہاں کہتے ہیں کہ میرا تو کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم ایک پیج پر تھے، ہم ایک پیج پر ہیں، فوج کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، تو پھر وہ اس قسم کے متنازع بیانات، وہ بھی ایک ایسے آفیسر کے بارے میں جس نے ابھی تک چارج سنبھالا نہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں یہ ماحول بنانا، یہ فضا قائم کرنا، یہ کتنا خطرناک ہے۔ عمران خان کو اپنی اداؤں پہ کچھ غور کرنا ہوگا، کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے۔ ایکسٹینشن اگر دی جاتی ہے تو پھر یہ جو ابھی سارا سیکوینس چل رہا ہے، یہ سیکوینس کنٹینیو ہوگا یا یہ رک جائے گا، یا پھر حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو جو ترتیب ابھی ہے، جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے جس میں ان کے لیے یقینی طور پر ماحول سازگار ہے، وہ اس سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نیا جو بھی
سینیریو ہوگا اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا، سیٹلمنٹس کو کچھ ٹائم لگے گا، معاملات کو، حالات کو سمجھنے میں، جانچنے میں، ماپنے میں. تو حکومت شاید یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور شاید وہ آگے جا کے سینیورٹی لسٹ اوپر نیچے جب ہوتی ہے، جب یہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد شاید اگلی لسٹ میں ان کے من پسند کچھ نام ہوں یا ٹرسٹ وردی نام ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ ایسا آرمی چیف لگایا جائے گا جو نواز شریف کی چوری کو چوری نہ سمجھے، تو یہ ایک انتہائی متنازع بیان ہے. اور ایسے ماحول میں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے کوئی لڑائی لینا نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ ان کو اپنی جو پبلک ڈیلنگ ہے جس میں وہ لوگوں کے نام لے رہے ہیں، انتہائی اہم آفیسرز کے نام لے رہے ہیں، اور پھر روکھڑی صاحب کا جو بیان ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، فیصل وابڈا یہ کوششیں کرتے رہے، باقی لوگ یہ کوششیں کرتے رہے، پھر انہیں ذرا ایک بار کھل کر سامنے آ جانا چاہیے ان چیزوں کو، یا تو وہ ڈینائی کر دیں یا ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقی آزادی کا نعرہ جو ہے وہ ایک ڈھونگ ہے، اور وہ صرف اور صرف پبلک سینٹیمنٹ کو کیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاور کوریڈورز کا راستہ جو ہے وہ کہاں سے جاتا ہے. بظاہر تو عمران خان اپنی پنجاب کی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کروا سکتے، جن لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں ان کو نامزد نہیں کر سکتے ایف آئی آر میں. عمران خان کی یہ بے بسی ہے، جبکہ نواز شریف کی بے بسی دیکھیے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں اور وہ واپس نہیں آ رہے، پاکستان لندن میں ہی موجود ہیں، مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں، وطن واپسی کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بے بسی ووٹ کو عزت دو والوں کو اور حقیقی آزادی والوں کو درپیش ہے. انہیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جو وشیس سائیکل ہے اسے کیسے توڑنا ہے، اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور حقیقی معنوں میں جو یہ نعرے بلند کرتے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اسے کس طرح سے جو عملی جامہ پہنانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف اور صرف نعرے لگا دینا جو ہے وہ کافی نہیں، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں شہباز شریف کا پاکستان میں نہ ہونا نہ صرف شہباز شریف کے لیے نقصان دہ، کیونکہ وہ جس وقت سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی ان کی کارکردگی اور وزیر اعظم پاکستان کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی وہ جو ایک اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ تو ٹوٹلی ایکسپوز ہو ہی گیا. دوسرا یہ کہ ان کے یہاں نہ ہونے سے جو وہ نیریٹو کا خلا ہے وہ بڑا ڈیمیجنگ ہے، اور آئندہ آنے والے انتخابات تو بہت دور کی بات ہیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کا نام لیا جاتا ہے، عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے میں رانا ثناء اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے جلسے، جلوس، دھرنے، رکاوٹیں، سڑکوں کی بندش ہے، اور یہاں اتنا عوام کو جو ہے وہ تنگی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم لندن میں ہے، اور لندن سے بھی پھر خیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور لندن میں بظاہر جو انہوں نے کہا کہ ہم فیملی ایونٹس ہیں، ہم چاچا چاچی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں سب بیٹھے کھانا کھایا. ناؤ از ناٹ اے ویری گڈ ٹائم ٹو ڈو دس. تو یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے اوور آل. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عمران خان جس طرح سے اپنے لانگ مارچ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تھا، پھر بیچ میں ان پہ حملہ ہو گیا، اور اب وہ زمان پارک میں ہی رک گئے ہیں، رہ گئے ہیں، اور وہاں ان کے لیے ریت کی بوریاں بھر کر ایک دیوار بنا دی گئی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. تو یہ آئندہ آنے والوں میں ایک سوال ہے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا عمران خان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے؟ کیا عمران خان کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی؟ اور سیکیورٹی، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے برکھا دت کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ایک اور تھریٹ الرٹ ہے، پنجاب حکومت کا ایک تھریٹ الرٹ اسپیشل برانچ کا موجود ہے، تو کیا عمران خان ریسٹرکٹ ہو جائیں گے؟ پھر عمران خان کو ریسٹرکٹ کر کے ان دنوں میں وزیر اعظم باہر موجود ہیں، ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ان کی جو حکومتی مشینری ہے وہ ایک یہاں پہ خلا کا سا تاثر دے رہی ہے، اور عمران خان ایک بڑی اسٹرینتھفل اپوزیشن جو سڑکوں پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا نمبر ان کے پاس ہے، کتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال حکومت کے لیے یہی بہت ہے کہ انتہائی اہم مقامات پر اگر 30 لوگ بھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں تو حکومت کہاں ہے، حکومتی ریٹ کہاں ہے، اور پھر اسے جو ہے وہ چیلنج جو شخص کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا جا رہا. تو بہرحال یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان بند گلی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. نہ صرف عمران خان بند گلی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر جو وفاقی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کی کابینہ ہے، ان کو بھی جو راستہ دکھایا جا رہا ہے اس راستے سے آگے ایک یو ٹرن ہے، ایک گول چکر ہے، جہاں سے وہ گھوم کر واپس انہی اندھیرے راستوں پر آ جائیں گے جہاں وہ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو یہ ناؤ از اے ویری گڈ ٹائم. یہ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں 2017 کے بعد سے نواز شریف کا گھر جانا، عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد، تو اب ان سیاسی قوتوں کو ایک جگہ ہو کر اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز پہ بات کر لینی چاہیے. ان چور راستوں کا
ان چور دروازوں کا استعمال بند کر دینا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کو یہ نہ پوچھنا پڑے کہ مجھے کیوں نکالا یا وہ کون تھا۔ ان سوالوں کے جواب ان سیاستدانوں کے پاس ہیں۔ ان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اختلافات اور خاص طور پر یہ جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے، ڈیول فیس اسٹینڈرڈ ہے، اس سے ان کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، تاکہ یہ کسی صورت جو ان کا نیریٹو ہے اسے آگے بڑھا سکیں، اور سیاسی طور پر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ راستہ چننا ہوگا، بجائے اس کے کہ بند دروازوں سے یہ فیصلے لے کر آئیں اور جب ان کے حق میں ہوں تو یہ سینہ ٹھوک کر بولیں کہ ہاں یہ ہمارے فیصلے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف ہوں تو پھر یہ بولیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم بڑے بے بس تھے۔ تو اس بے بسی کا خاتمہ یہ خود ہی کر سکتے ہیں اگر تو کرنا چاہیں۔